بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہ اس ویڈیو میں ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں سارا وقت تیار ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں، کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے، وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز۔ تو مجھے کسی نے سنا نہیں ہے، ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتا ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے۔ تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی، یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ، یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی۔ مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی۔ ہماری گورنمنٹ گئی، جیسی سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی آفیشل ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، اسد مجید کو، واشنگٹن میں، کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، یہ غالباً 6 مارچ تھا، اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا ریسٹ از ہسٹری، آہستہ آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس ایجنسیز تھیں، جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنمنٹ کرا سکتا تھا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں۔ میں نے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس میں جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا، لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا۔ پوری کوشش کی گئی سپر کنگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی، اس کے اوپر بات ہی نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف، اور اس نے ہر بار استعمال کیا۔ ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا، جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور میں اس لیے اڈجرن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہو، انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا۔ انکوائری میں تو پتہ چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس۔ تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل، ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی۔ اصل ایشو تو سائفر تھا، باقی ساری باتیں کر دی، سائفر پہ بات نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا۔ پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے۔ تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا۔ نعیم بخاری جو اسد قیصر کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی۔ تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں۔ میں کوشش کرتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو۔
جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی, اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا. پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا, سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے, میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے, لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ, تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, جو آپ کے اوپر ہے, وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا, آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب, اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا, لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے, لیکن یہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے. دوسری چیز ہے, اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا, ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. یہ مقصد تھا. اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس میں مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ, تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو
اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے، نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ، کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھنا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے؟ اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی، ہم نے پیسہ منگوا لیا، پیسہ یہاں پڑا ہے، تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں وہ توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے، اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، آرمی چیف کو ملتی ہے، وزیروں کو ملتی ہے، پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے FBI کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے، وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر، وزیروں، جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ جائیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے، وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ FBI کے پاس ریکارڈ ہے. ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ ریکارڈ ہے. سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے. جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس، ایک FIR کٹوائی ہوئی ہے، ایک نیب کیس کر رہی ہے. ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا، آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی، اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کروں اور کروں گا، کہیں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے، وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ چوری کیا تھی.
तोशा खाना का कानून है कि गाड़ी, जब भी कोई गाड़ी गिफ्ट करे, जो मुझे भी एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी, आप तोशा खाना से वो नहीं ले सकते। आप अगर उसकी, इनके ज़माने में, ये भी इनके ज़माने में 20% देते थे कीमत। मसलन अगर 10 रुपये उसकी कीमत आती है, यानी वैल्यू होती है गिफ्ट की, तो इनके ज़माने में 20% देते थे, 20 रुपये देते थे और फिर ले लेते थे। हमने जाके उसको 50% कर दिया, यानी अगर 10 रुपये का तोहफा है तो 5 रुपये देंगे और फिर तोहफा लेंगे, हमने बढ़ा दिया। तो इनके ज़माने में 20% होता था और फिर भी गाड़ी आप नहीं ले सकते थे। अब मैं सिर्फ आपको ये ज़रा, आपको पता होना चाहिए कि यह हो क्या रहा है। देखिए, नायब चेयरमैन को भी मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि उनका ज़मीर शायद जाग जाए इस चीज़ पे। नवाज शरीफ मर्सिडीज सबसे महंगी गाड़ी होती है, BMW और मर्सिडीज महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। वो गाड़ी ख़रीदता है जो कि उसको इजाज़त ही नहीं होती। 6,36,000 रुपए में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 पे लेता है। पहले तो क्या इसकी कीमत देखी, कोई मर्सिडीज इतनी सस्ती आती है, यानी उसकी कीमत देखा 42 लाख। कोई मर्सिडीज पाकिस्तान में 42 लाख की आती है, तो उसने सिर्फ 6,36,000 दिया उसका। तो पहले तो चोरी थी, क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। फिर ज़रा कीमत देख लें। मैं और भी वैसे यहाँ कीमतें मैं देख रहा हूँ कि मेरे से नैब वाले पूछ रहे थे कि जी आपने ये बड़ी आपने सस्ती चीज़ें ली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन ज़रा यह मैं ऐसी मेरी नज़र पड़ रही थी, एक पर्ल्स का नेकलेस, वो सोचे सिर्फ 27,000 दे के लिया नवाज शरीफ ने। फिर मैं रोलेक्स गोल्ड ब्रेसलेट और रोलेक्स 1,10,000 रुपए पे लेके लिया। वन रिस्ट वॉच, कार्टियर की रिस्ट वॉच, छोटी भी नहीं, और विथ डायमंड्स, हीरे लगे हुए उसके ऊपर, वो जी बड़ी महंगी उन्होंने खरीदी 40,000 रुपए में। तो क्या नैब को ये नहीं नजर आया कि नवाज शरीफ ने चोरी भी की, एक गाड़ी भी, और कीमतें उन्होंने नहीं देखी। उसके बाद जरदारी साहब देख लें, 3 गाड़ियां निकाली उन्होंने तोशा खाना से, 2 BMWs, सबसे जो उस वक्त की महंगी तरीन BMW की भी किस्में होती है 760U, और बुलेट प्रूफ, यानी बुलेट प्रूफ की कीमत आप सोच लें कि इसकी कीमत कितनी थी, 10 करोड़ रुपए की। तो वो उन्होंने एक BMW वो निकाली, फिर एक दूसरा मॉडल, वो भी सिक्योरिटी वाली, 2 BMWs, और फिर एक टोयोटा लेक्सस, ये भी बुलेट प्रूफ। तो इनके ऊपर कोई नैब की इंक्वायरी या कोई नहीं होना था। यानी क्या ताकतवर अगर आज बैठा हुआ तो उसके लिए सारे माफ़ हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जी वो जी उन्होंने सस्ती दिखा दी या वो महंगी। तो जिन्होंने सस्ती दिखाई है वो तो अभी भी बैठे हुए हैं, पूछे उनसे। आगे चलें जी। मैं नायब चीफ को मैं फिर सलाम करता हूँ, आफ्ताब सुल्तान को सलाम इसलिए करता हूँ कि उनसे जब कहा गया ये जो हरकतें अब हो रही हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं करता। और मैंने सुना है, क्योंकि जब मैं नायब जेल में था तो सारों ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जब वो रिज़ाइन करके जा रहा था, नायब के लोगों ने, कि इतना किरदार का आदमी। लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा ज़मीर इस वक्त मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मौजूदा नायब के चेयरमैन। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ और उसके बेटों की आपने इंक्वायरी बंद कर दी, 7 अरब रुपए की इंक्वायरी आपने बंद कर दी। 7 अरब रुपए की इंक्वायरी बंद क्या की, जिसके अंदर ये बच ही नहीं सकते थे। क्या किया इन्होंने, यहाँ से ये पैसे भेजते थे बाहर, यहाँ से हुंडी हवाले से बाहर पैसे भेजते थे, चोरी का पैसा, उधर से रिमिटेंसेस दिखा देते थे। ये कानून नवाज शरीफ ने बनाया था 1992 में कि अगर बाहर से पैसा आए तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि जी वो पैसा किधर से आया, किसने भेजा पैसा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے۔ حدیبہ پیپر مل کیا تھا؟ وہ پہلا، آج سے 20-24 سال پہلے وہ حدیبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے، اور وہاں کوئی قاضی فیملی لندن میں بیٹھی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا، ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں، اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا، جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا، تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا، وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے، اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوئے؟ جی ریمیٹنسز آئی ہیں، 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا۔ جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا، ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا، اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں، پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا، اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے، ان کے پاسپورٹ پکڑے، ان کے نام پہ پیسے بھرے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا، کیس ختم کر دیا۔ پھر اگلا سنیں ذرا۔ ہاں میں ایک چیز بھول گیا، مریم نواز بھی انہوں نے BMW لی، کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا، توشہ خامنہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ، جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں۔ انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا، اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا، اور بڑے نفع کے اوپر۔ یہ بھی سیدھی چوری ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی، کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر آگے چلیں، 16 ارب روپے کے FIA کے کیس۔ اب FIA سے میں مل رہا ہوں، انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا 16 ارب روپے، جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی، اتنی فائلیں پڑی ہیں، ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں، کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں؟ وہ تو لوگ، مقصود چپڑاسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا، ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا، ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا، تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر FIA کو انویسٹیگیٹ کرے؟ نہیں، کیونکہ یہ اب قانون کے اوپر ہیں لوگ، ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے۔ پھر آگے چلیں، آصف زرداری، اچھا، اور مریم کے 4 لندن کے فلیٹ، یہ بھی ایک بہت بڑی ساری میری قوم کے لیے ذرا سن لیں کہ 4 فلیٹ لندن کے نواز شریف نے جب پینما پیپرز میں پکڑے گئے، انکشاف ہو گیا انٹرنیشنل 2016 میں، تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں، اور یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں ہمارے، وہ جھوٹ نکلے۔ پھر عدالت میں کیس چلا گیا، وہاں انہوں نے قطری خط لے آئے سامنے، وہ بھی مزاحیہ تھا، انہوں نے مذاق اڑایا اس کا۔ اس کے بعد ایک وہ مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں، اور جس میں وہ سائن کیا، جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا، وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ، وہ اگلے سال آئی۔ سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا، فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا۔ ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین لندن میں محلات جن کے ان کا پیسہ آیا کدھر سے، ابھی تک کچھ نہیں۔ لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے، چلو جی کیس ختم۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب پہ آ جائیں۔ زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو معاف کیا ان کی کرپشن، تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سرے محل، جس کا بڑا شور مچا۔ سرے محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریل اسٹیٹ لے لی، کتنی ایکڑز کی، انگلینڈ کے اندر سرے میں۔ وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا، کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھا ہی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے،
تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں, وہ بک گئی اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا, تب تک NRO مل گیا, وہ بھی ہضم ہو گیا. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں کیس کیا, وہ آنے والا تھا پاکستان NRO میں, وہ بھی 17 ارب روپیہ وہ بھی ہضم ہو گیا. اس کے بعد پھر شروع ہوا, وہ پھر مشین پھر چلنی شروع ہوگی پیسے بنانے والی, پھر وہ فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے, اربوں روپیہ وہی کہ یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے لیا اور باقی پیسہ باہر ہی رکھا. جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اندر, جو کھل کے پیسہ بن رہا ہے, جو سارے جانتے ہیں زرداری سسٹم کہ ہر چیز کا کٹ ملتا ہے, وہ کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا, کیا وہ نیب کو نہیں پتا؟ لیکن کیونکہ ان سے بھی ڈیل ہوئی ہے, وہ بھی آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں. لیکن کن کے اوپر اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے؟ سارا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم, یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا, لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری, نہتے لوگوں کو, پروٹیسٹرز کو, انہی کے اوپر کیس کر دیے. ان کی ڈیڈ باڈیز, جو 16 لوگ مرے, جو شہید ہوئے, میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کھڑے ہوئے نا انصافی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمین سے, ان کو سیدھی گولیاں ماری, ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر FIR رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. وہی جو ضلع شاہ کے گھر پہنچ گئے, جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا, میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا, اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی, اور ان کو چپ کرا دیا. تو پہلے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, پھر انہی کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں. جو ایک لڑکا بیچارہ شہید ہوا, وہ بھی پروٹیسٹر تھا, پیسفل, پرامن, اس کو گولی ماری, شہید ہو گیا. اس کے قتل کا کیس اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کے اوپر ڈال دیا, یعنی اپنا ہی انہوں نے کارکن قتل کر دیا. اب میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں پھر سے کہتا ہوں, قومیں چلتی ہیں انصاف کے اوپر, اخلاقیات کے اوپر, امر بالمعروف کے اوپر. قومیں چلتی ہیں جب ایک حکومت کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جب حکومت اپنی کریڈیبلٹی اس لیے رکھتی ہے کہ حکومتیں ڈنڈے سے نہیں چلائی جاتی, کیونکہ انسانی معاشرے میں آپ اپنی عزت کرواتے ہیں, اپنی پرفارمنس سے, اپنی ایمانداری سے, اپنی اخلاقیات سے قوم آپ کی عزت کرتی ہے. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی, جمہوریت کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے. اس لیے برطانیہ میں جدھر سے ہم نے ڈیموکریسی لی ہے, اگر ان کا پرائم منسٹر ایک چھوٹا سا قانون توڑتا ہے کہ جی کورونا میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا, یعنی آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنی, وہ اپنے آفس کے باہر گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں. ان کی اخلاقیات کا معیار دیکھیں. ان کے وہ ایک ہیرلڈ میکملن پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں. یا سارا حکومت ہی جھوٹ پہ چل رہی ہے, کیسز ہی سارے جھوٹ, 180 کیسز کر دیے. کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے 70 سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مہینے میں 180 کیس ہو گئے؟ کوئی مانے گا یہ؟ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اعجاز چودھری نے اپنے کارکن کو گولی مار دی ہے؟ کیا میں نے ضلع شاہ کو قتل کر دیا؟ کوئی مانے گا؟ کوئٹہ میں سارا کوئٹہ جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی, سب جانتے ہیں, ایویڈنس ہے. میرے اوپر 302 قتل کیس کر دیا اس کے اوپر. اور یہ جو سائفر ہے, ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پہ کر دیتے ہیں. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں,
دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کانٹا مار دیا ہے، فلانے پہ کانٹا مار دیا، ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان میں کانٹا لگ گیا ہے تو اب تو پی ٹی آئی نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں، اس لیے وہ جو 2 پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤ۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے۔ کوئی کانٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ، اور یہ جو کانٹا ڈالنے کی کوشش ہے یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری آزادی کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں، اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی ہے آج اور جدھر جا رہی ہے۔ تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہیں جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھ رہا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیونکہ